کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی اس وقت جو وار اگینسٹ ایران ہے اس میں امریکہ کو سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا خطرہ ایران سے نہیں ہے، نہیں ایران کی میزائل سسٹم سے ہے، نہیں شاہد ڈرون سے ہے، اور نہیں اسٹریٹ آف ہارموز سے ہے، بلکہ امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ لاحق اس کی اپنی پلے بک، اس کی اپنی ہسٹری سے ہے، کیونکہ امریکہ 50 سال پہلے بھی ایک ایسی جنگ لڑ چکا ہے، اور ایسی جنگ میں آلموسٹ امریکہ وون ایوری بیٹل بٹ امریکہ لوس دا وار ایٹ دا اینڈ۔ اور اس وقت گلوبلی وار اسٹریٹجیز امریکہ کو اسی چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ امریکہ پھر سے 50 سال پہلے دہرائی ہوئی غلطی پھر سے رپیٹ کرنے والا ہے۔ مینی وار ایکسپرٹس آر سیئنگ کہ وہ ایسی ہی مووی پہلے دیکھ چکے ہیں، اینڈ دے ایگزیکٹلی نو ہاؤ دس از گوئنگ ٹو اینڈ دس ٹائم۔ امریکہ اور اسرائیل نے امریکہ کے خلاف ہیوی بمبارڈمنٹ کی، آلموسٹ 1900 ایرانینس اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور جو سویلین اور ملٹری اور نیوکلیئر جو انفراسٹرکچر ہے ایران کا بہت بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے، اور ایران کے ریٹیلیشن اور آفینسو میں آلموسٹ 7 to 10 امریکن جو سروس مین ہیں ان کو مار دیا گیا ہے، اور امریکن نیوی بیسز ان دا ریجن کو کافی حد تک نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بائی ایوری کنونشنل ملٹری میٹرک امریکہ از وننگ دس وار ڈومیننٹلی، اینڈ یٹ اکارڈنگ ٹو پروفیسر رابرٹ پیپے، جن کی بک بامبنگ ٹو ون، جس کو آرگوبلی موسٹ امپورٹنٹ اکیڈمک ورک سمجھا جاتا ہے جو کہ ایور ایئر پاور اور وہ ملٹری وارفیئر پہ لکھی گئی ہے، از ناٹ امپریسڈ بائی دی اسکور بورڈ ایٹ آل۔ اب پروفیسر رابرٹ پیپے اور جو دیگر ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ آخر ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بیکاز وی ہیو سین کہ ڈیمیج ملٹری کیجویلٹیز، سویلین کیجویلٹیز اور جو انفراسٹرکچر ڈیمیج وہ کمپلیٹلی ون سائڈڈ ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایران اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ اس کا جواب لینے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا، اور ہسٹری میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، جہاں پہ امریکہ 50-60 سال پہلے ایک ایسی ہی جنگ پیپر میں جیت چکا تھا اور ڈومیننٹلی جیت چکا تھا، بٹ ان ریئلٹی وہ امریکہ کے لیے کسی کیٹاسٹروف سے کم نہیں تھی۔ ان 1965 امریکن میرین فورسز اور امریکن ایئر فورس نارتھ ویتنام میں انٹروین کرتی ہیں، اور ان کا پرپس بہت سمپل تھا کہ جو کمیونزم کی جو ایکسپینشن ہے اس کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں روکنا، اور اس وقت کا امریکہ انسانی تہذیب کی سب سے فیئرس اور سب سے بڑی قوت سمجھی جاتی تھی، اور نارتھ ویتنام کمپیریٹیولی پور انڈر ڈیولپڈ، اور اس کی جو ملٹری تھی دیٹ واز جسٹ اے فریکشن آف واٹ امریکہ واز۔ امریکہ انیشیلی تھاٹ کہ یہ ایک بہت کوئک وکٹری ہوگی، بٹ آفٹر 3 years in 1968 American Air Forces had dropped more bombs on Vietnam than were dropped by all sides combined during the entirety of the World War II۔ آپ پھر سے دیکھیے اور پھر سے سنیے، مور بامبس ور ڈراپ دین ورلڈ وار ٹو کمبائنڈ۔ اور ورلڈ وار ٹو ایک ایسی جنگ تھی جو انسانی تاریخ انسانی تہذیب نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ آلموسٹ ڈزنس آف کنٹریز ون انوالوڈ۔ تقریباً یہ جنگ 6 سال تک چلتی رہی، اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس تھا وہ اس لیول پہ اس میگنیٹیوڈ پہ آج سے کبھی آرگنائز بھی نہیں ہوا تھا، اور نہیں آج تک اسمبل ہوا تھا۔ دین کیم January 30 1968، جب امریکن کمانڈرز اور کانفیڈنٹ اور پبلک کو یہ چورن بیچا جا رہا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور جو پولیٹیشنز تھے امریکن پولیٹیشنز ان کو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل نظر آ رہی تھی، اور اس وقت اس شام میں نارتھ ویتنامیز اور جو ویات کانگ کی جو فورسز تھیں وہ بڑا ہی سرپرائز قسم کا اٹیک تیار کر چکی تھی۔ آن دا نائٹ آف January 30 1968 ویات کانگ فورسز ساؤتھ ویتنام کے 100+ سائٹس پہ ایک سرپرائز اٹیک کرتی ہیں، اور دیز آل ور کوآرڈینیٹڈ اسٹرائکس، ملٹری سائٹس، سویلین سینٹرز، انڈسٹریل کمپلیکسز، اور ایون US ایمبیسی ان سائگون کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس جنگ کو اپنی انٹائرٹی میں دیکھا جائے تو نارتھ ویتنام اور ویات کونگ کے لیے یہ ایک ڈیزاسٹر تھا اور کیٹاسٹروف سے کم نہ تھا، بیکاز ٹینس آف تھاؤزنڈس آف کمیونسٹ فائٹرز ور ڈائیڈ، ملٹری اور جو سویلین انفراسٹرکچر تھا وہ تباہ ہو چکا تھا، اور دوسری طرف امریکہ کے صرف 2000 سے 3000 فوجی ہلاک ہو چکے تھے، اور امریکہ ڈیسائسولی آن پیپر ہر بیٹل جیت چکا تھا۔ لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس کو ہم میئر باڈی کاؤنٹ سے نہیں کر سکتے۔ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری امریکن پبلک اپنے لیونگ روم کے ٹی ویز سے جنگ کو لائیو براڈ کاسٹ پہ دیکھ رہے تھے، اور جو ایک ہوا بنائی گئی تھی کہ امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے، وہ ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے سوجل ہو رہی تھی۔ امریکن پبلک could see mayhem and chaos in the streets and city of South Vietnam۔ اور پھر امریکن گورنمنٹ اور امریکن ملٹری کی جو کریڈیبلٹی امریکن پبلک کے سامنے بنی ہوئی تھی وہ بالکل راتوں رات شیٹر ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں اینٹی وار موومنٹس امڑ آتی ہیں، اور ہر شہر میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو امریکن پریزیڈنٹ سے جانسن، ان کی اپروول ریٹیں کافی حد تک گر جاتی ہے، اینڈ نیکسٹ منتھ پریزیڈنٹ جانسن یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہی وڈ ناٹ سیک ری الیکشن۔ ویتنام وار میں امریکہ انفیکٹ کوئی بیٹل نہیں ہارتا، اور نارتھ ویتنامیز کو بھی کوئی بیٹل جیتنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ نارتھ ویتنامیز کو صرف اور صرف امریکہ کی جو فائٹنگ ول ہے اس کو توڑنی ہوتی ہے، اور وہ جو توڑ دیتے ہیں۔ اس پہ پروفیسر رابرٹ پیپے کہتے ہیں کہ ان ویتنام امریکہ ڈڈ ناٹ لوسٹ a battle but it lost the war۔
اب ہم آتے ہیں 2026 پہ اور ہم ایران پہ بات کرتے ہیں. یو سی ایران اس وقت گلف ممالک کے انرجی انفراسٹرکچرس، گلف ممالک میں موجود امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز اور ان کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے. اور اب ایران از بیسکلی انگیجنگ ایوری ادر نیبر ان دا ریجن. اینڈ یو وڈ سے کہ یہ ایران آؤٹ آف ڈسپریشن کر رہا ہے، یا پھر اس لیے کہ ایران کی جو رجیم ہے وہ اپنے لاسٹ لیگ میں ہے، یا پھر یہ جو رسپانس ہے دس از اے پینک رسپانس. And interestingly, this is what Iran wants us to think like. Sir, because پروفیسر رابرٹ پیپے ایران کی اس اسٹریٹجی کو باقاعدہ ایک نام دیتے ہیں جو کہ اسٹڈیڈ ہے، ٹیسٹڈ ہے، ڈیلیبریٹ ہے اور ہسٹوریکلی پروون ہے. اینڈ دس اسٹریٹجی از کال ہارزنٹل اسکلیشن. ہارزنٹل اسکلیشن کا یہاں پہ یہ مطلب ہوا کہ سنس ایران اس جنگ کو اپنی انٹائرٹی میں نہیں جیت سکتا، نہ ہی ایک اسپیسیفک بیٹل فیلڈ کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے، تو ایران جنگ کے جو تھیٹر ہے اور جو بیٹل فیلڈس ہیں ان کو ملٹیپلائی کرے گا اور جنگ کے جو جیوگرافیکل اسکوپ ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دے گا. ایران اپنے نیبرس کو انوالو کرے گا، اکنامک سینٹرس کو انوالو کرے گا، اور جو پاپولیشن سینٹرس ہیں دوسرے ممالک کے ان کو انوالو کرے گا. اور ایران جو ہے جنگ کی قیمت، جنگ کی کاسٹ کو اتنا بڑھا دے گا کہ وہ اپنے حریف کو یعنی امریکہ کو ملٹری ڈیفیٹ نہیں دے گا، بلکہ پوری دنیا کی جو اکانومی ہے اس کو انسٹیبل کروا کے امریکہ کو ڈیفیٹ دے گا. پروفیسر رابرٹ پیپے لکھتے ہیں کہ اٹ از اسپیشلی اپیلنگ ایز اے اسٹریٹجی فار دا ویکر پارٹیز ان اے ملٹری کانٹیسٹ انسٹیڈ آف ٹرائنگ ٹو ڈیفیٹ اے اسٹرانگر ایڈورسری ہیڈ آن دا ویکر سائڈ ملٹیپلائز ایریاز آف رسک. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فریم ورک کے تھرو ایران اپنے ملٹری آپریشنس کو کیسے چلا رہا ہے. نمبر 1، اسٹریٹ آف ہارموز. ایران آلریڈی دھمکی دے چکا ہے کہ وہ اس اسٹریٹ کو مائن سے بھر دے گا. اینڈ یہ کوئی رینڈم تھریٹ نہیں ہے. آلموسٹ 20% جو دنیا کا جو آئل ہے وہ اس راؤٹ سے گزر کے پوری دنیا تک پہنچتا ہے. ایران کی طرف سے اس کو بند کر دینا صرف اور صرف امریکہ کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ گلوبل شاک ویوز بھیج سکتا ہے ٹو ایشیا، ٹو یورپ اینڈ ٹو افریقہ. اور اس کے بعد یہ صرف امریکہ کی پرابلم نہیں رہتی بلکہ پوری عالم دنیا کی یہ پرابلم بن جاتی ہے. نمبر 2، ایران مڈل ایسٹ میں موجود انرجی انفراسٹرکچرز کو یا تو نشانہ بنا رہا ہے یا دھمکی دے رہا ہے کہ وہ آگے جا کے نشانہ بنائے گا. ہر پائپ لائن پہ اٹیک اور ہر ریفائنری پہ اٹیک بیسکلی ایک گلوبل میسج کیری کرتا ہے کہ اس جنگ کی ایک قیمت ہے جو کہ پوری دنیا کو مل کے ادا کرنی پڑے گی. کچھ ہی روز قبل امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایف پی آئی نے ایک تھریٹ وارننگ ایشو کی کہ دیر کوڈ بی اے پاسبل ڈرون اٹیک آن کیلیفورنیا. حالانکہ یہ ایک انٹیلیجنس وارننگ تھی اور جس کا سٹیٹس ابھی تک انویریفائڈ ہے، لیکن صرف اس تھریٹ کا موجود ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی وار ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنگ امریکہ میں داخل ہو چکی ہے. یقیناً یہ ایران کے لیے کوئی ملٹری وکٹری نہیں ہے، بٹ ایک سائیکولوجیکل وکٹری ضرور ہے. اب ہم دونوں جنگوں کو یعنی ایران وار اور ویتنام وار کو سائیڈ بائی سائیڈ دیکھتے ہیں. دونوں کیسز میں امریکن ملٹری نے ڈومینیٹ کیا اور اس کی جو فائر پاور تھی دیٹ واز میسو، اور میسو قسم کی بمبارڈمنٹ کی گئی، اور جو کیجویلٹیز تھے دوسری پارٹیز پہ بہت زیادہ انفلکٹ کیا گیا. نارتھ ویتنام میں ویات کانگ فورسز یہ محسوس کر چکے تھے کہ وہ اس بیٹل فیلڈ میں امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے. دیرفور انہوں نے جنگ کو ساؤتھ ویتنام تک ایکسٹینڈ کروایا. سملرلی ایران میں بھی ایران جانتا ہے کہ وہ امریکہ کو ملیٹریلی شکست نہیں دے سکتا، اسی لیے ایران بیٹل فیلڈ کو چینج کر رہا ہے. ایران گلوبل آئل سپلائی کو تھریٹ کر رہا ہے، اور ایران جیوگرافیکل اسکوپ آف دس وار کو بہت حد تک بڑھا رہا ہے. اور ایران امریکن پبلک کو یہ کوشچن کر رہا ہے کہ ڈو یو تھنک یو آر ریئلی سیف ان یور ہوم. ویتنام کے اندر ٹرننگ پوائنٹ ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھا بلکہ لائیو براڈ کاسٹ پہ یہ جنگ دکھانا تھا، اور ساؤتھ ویتنام میں یہ جنگ کا پھیلنا اور امریکن ایمبیسی انڈر اٹیک تھا. سملرلی ایران کے اندر بھی جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ملٹری ڈیفیٹ نہیں ہوگا بلکہ آئل پرائسز کا بڑھنا اور آئل کا $150 پر بیرل تک پہنچ جانا، ساتھ اسٹریٹ آف ہارموز کی حیت ہمیشہ کے لیے بدل جانا، یورپین ایلائز کا امریکن بلاک سے پیچھے ہٹنا، اور گلف ممالک کا امریکہ پہ غیر اعتمادی شو کرنا ہوگا. ایران ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت کام کر رہا ہے، اینڈ سو فار اٹس گوئنگ ایز ڈیزائنڈ. تاریخ ہمیشہ ہمیں حقیقت سے آشنا کرتی ہے اور ہمیں سبق دیتی ہے، لیکن جو طاقتور اقوام ہوتی ہے وہ اپنے نشے میں ڈوب کر دے ریفیوز ٹو لرن اینی لیسنس فرام ہسٹری. بڑی جو قوتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی جنگیں تو جیت جاتی ہیں لیکن وہ وارز کو نہیں جیت پاتی. جنگ ہمیشہ وہی ممالک جیتتے ہیں جو نیریٹو کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی پبلک کو یونائٹڈ رکھتے ہیں، اور جو کہ کاسٹ آف کنٹینیوئنگ وار کو کم رکھتے ہیں دین کاسٹ آف سٹاپنگ اٹ. یہی بات نارتھ ویتنام 1968 میں بھاپ چکا تھا. نارتھ ویتنام کے پاس کوئی F-16 ایئر کرافٹ کیریئرس یا اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز موجود نہیں تھے. ان کے پاس ایک اسٹریٹجی تھی، پیشنس تھا، اور دے نیو دا امریکن سائیکالوجی. Iran in 2026 is reading the same playbook, and by all indications they have read it carefully. ٹرمپ نے ہمیشہ سے ہر ریجن اور ہر جنگ میں ایک کوئک اینڈ سوئفٹ وکٹری کی بات کی ہے، اور اب ایران امریکہ کو لٹرلی
पैनिक अटैक्स और एंजाइटी अटैक्स दे अराइव बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वॉर ऑफ एट्रिशन। और ईरान अब इस जंग को अपने टर्म्स पे खेल रहा है और अपने स्ट्रेंथ्स पे खेल रहा है, और अमेरिका इस पॉइंट पे चाहता है कि एक क्विक विक्ट्री मिले, बट ईरान वांट्स दिस वॉर टू कंटिन्यू। आई होप आपको ये जियो पोलिटिकल केस स्टडी पसंद आई होगी, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर ऑफ सच कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।